الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے خوبصورت، سب سے جاہ و جلال والا، جمال والا اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو کسی دوسری مخلوق کا غلام اور تابع بنایا ہے، اور بالخصوص انسانوں کے تابع اللہ نے بے شمار مخلوقات کر دی ہیں کہ انسان ان مخلوقات سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے اناج اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سبزہ، پھل پھول، یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے تابع ہیں۔ انسان زمین پر کبھی ان کو اگاتا ہے، کبھی کاٹتا ہے۔ اسی طرح جانور ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ، ان جانوروں کی انسان خوراک کے طور پہ گوشت استعمال کرتا ہے، جانوروں کی اون استعمال کرتا ہے، کھالیں استعمال کرتا ہے۔ یہ انسان کے تابع ہیں۔ بعض جانوروں پر انسان بوجھ لاتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کا تابع نہیں بنایا، کسی کا غلام نہیں بنایا۔ انسان کسی بھی مخلوق کا غلام نہیں ہے، تابع نہیں ہے۔ اسی طرح انسان خود بھی آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوسائٹیوں میں، معاشروں میں اس طرح کی تقسیم رکھی ہے کہ انسان انسان کے کام آئے یا انسان ایک دوسرے کا مجبور ہے۔ اگر دولت مند ہے تو دولت مند ہو کر بھی وہ ایک کسان کا، ایک محنت کش کا، ایک مزدور کا محتاج ہوگا، اور محنت کش مزدور بھی
سرمایہ دار کا، مالدار کا کسی نہ کسی سطح پہ محتاج ہوگا، لیکن انسان کسی کے غلام بن جائیں یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دوسرے انسانوں کا غلام بھی نہیں بنایا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ریت چلتی آئی ہے کہ دنیا کے اندر بعض لوگوں نے انفرادی سطح پر انسانوں کو غلام بنائے رکھا، بعض ظالموں نے، بعض جابروں نے، بعض حکمرانوں نے قوموں کو اپنا غلام بنائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کی غلامی کو قبول نہ کرو، انفرادی طور پر بھی اور قوموں کو اجتماعی طور پر بھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم کسی کی غلامی کو قبول نہ کرو۔ بنی اسرائیل والوں کو فرعون نے اپنی غلامی کے بندھن میں جکڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور جہاں پر ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ تم لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دو، وہاں پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم تھا کہ آپ اپنی قوم کو وقت کے فرعون، وقت کے ظالم کے پنجوں سے آزادی دلاؤ۔ یہ حکم بھی ساتھ تھا، اس لیے اللہ کے نبی جتنے بھی آتے تھے اپنے ماننے والوں کو وقت کے حکمرانوں کے غلام نہیں رہنے دیتے تھے، وقت کے حکمرانوں کی غلامی سے اللہ کے نبی آزادی کی تبلیغ بھی کرتے تھے، جد و جہد بھی کرتے تھے، اور وقت کے سرداروں، نوابوں، بادشاہوں کی غلامی سے اپنی قوموں کو آزادی کا سبق دیتے تھے، آزادی کی جد و جہد سکھاتے تھے، آزادی کا رستہ بتاتے تھے، اور اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ کے نبی آزادی کی طرف کھینچ کر لے کے جاتے تھے۔ ایمان اور غلامی یہ دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان والا کس کا غلام ہے؟ اللہ کا یا اس کے رسول کا۔ ایمان والا اللہ کے سوا انسانوں کی غلامی کو قبول نہیں کرے گا، انسانوں کی تابعداری کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ انسان چاہے عام انسان ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو رب کہلوانے والے ہوں، اپنے آپ کو وقت کا فرعون اور بادشاہ کہنے والے ہوں، ایمان والا اللہ کے سوا کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے آزادی کے لیے محنت کی تھی، اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ آزادی ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ایمان والوں کو کسی کی غلامی میں رہنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ اگر غور کریں گے، توجہ دیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مسئلہ بھی بتاتا ہوں۔ ایمان والے جس خطے، جس بستی، جس ملک میں رہتے ہیں، ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہاں پر یا تو آزادی سے رہو، آزادی سے اللہ کے دین پر عمل کرو، آزادی سے اللہ کے دین کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اللہ کا قانون اپنی بستی، اپنے علاقے، اپنے ملک میں نافذ کرو۔ اور اگر تمہارے اوپر کوئی دوسرے لوگ مسلط ہیں، جو حکمران ہیں، جو طاقت والے ہیں، پھر ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم ہے۔ کتنی باتوں کا؟ دو باتوں کا حکم ہے کہ یا تم اس جگہ پر تم لڑائی کرو، کیا کرو؟ جنگ کرو،
ایسے ظالموں سے حکومت اور طاقت چھین لو جو تمہیں اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، جو تمہیں اللہ کا کلمہ بلند نہیں کرنے دیتے، جو اللہ کی توحید پر تمہیں عمل نہیں کرنے دیتے۔ کیا کرو ایسے طاقتوروں کے خلاف، ایسے حکمرانوں کے خلاف، اپنے اوپر بالادست ایسی طاقت کے خلاف دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ان کے خلاف لڑائی کرو، مقابلہ کرو۔ پہلا کام یہ ہے۔ اگر لڑائی نہیں کر سکتے، حالات ایسے ہیں کہ تمہارے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر وہ زیادہ طاقتور ہیں، تمہارے حالات ان کا مقابلہ کرنے کے نہیں ہیں، تو دوسرا حکم ہے کہ تم وہ علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ کسی ایسے ملک کی طرف، کسی ایسے علاقے، کسی ایسی بستی کی طرف کہ جہاں پر تم اللہ کے دین پر عمل کر سکو۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے، نبی کے صحاب نے مکے جیسے شہر کو، جب مکے میں رہنا دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا، مکے شہر میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، مکے کے اندر دین اسلام کا نفاذ مشکل ہو گیا، تو پھر اللہ کے نبی نے ہجرت کی کہ نہیں؟ اپنے ساتھیوں کو بھی اجازت دی، اور پھر اللہ کا حکم پا کر خود بھی ہجرت کی۔ یہ میری بات سمجھ لو، ایمان والے کسی بھی صورت غلامی کی زندگی کو برداشت کر سکتے، یا اللہ کا حکم انہیں غلامی کی زندگی بسر کرنے کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے آزادی کی زندگی بسر کرنے کا۔ مسلمان انفرادی طور پر بھی کسی کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر بھی مسلمان کسی حکمران، کسی طاقتور، کسی ظالم، کسی غیر مسلم کی غلامی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کریں گے، آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کریں گے، اور اگر حالات ایسے نہ ہوئے تو پھر دو کام کریں گے، یا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر جائیں گے، یا پھر لڑائی کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ اور اگر مسلمان ایسا نہیں کرتے تو وہ مسلمان مجرم ٹھہریں گے، گناہگار ٹھہریں گے۔ کس کے مجرم؟ کس کے مجرم؟ اللہ کے مجرم ٹھہریں گے، اللہ کے مجرم ٹھہریں گے۔ یہ مسلمان جو جدوجہد نہیں کرتے یہ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے جو کافروں کے ملکوں کے اندر رہتے ہیں ان مسلمانوں کا بھی حق ہے کہ وہاں پر جدوجہد کریں، محنت کریں، کاوش کریں۔ لڑنا پڑتا ہے لڑیں، وہ لڑائی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت تلوار کی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت لڑائی گولی کی ہوگی، وہ لڑائی تقریر کی بھی ہو سکتی ہے، تحریر کی بھی ہو سکتی ہے، وہ لڑائی ابتدائی مراحل میں کسی سطح کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ساری لڑائیوں کے زور ٹوٹ جائیں اور مسلمان بے بس ہو جائیں، پھر حکم ہے کہ ہجرت کر جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ، کسی اور اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ، کسی اور علاقے میں جا کے تم اس علاقے کو اللہ کی توحید کا گہوارہ بناؤ۔ خیر، یہ تو میں ابھی تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اور یہ آزادی اور غلامی کی باتیں اس لیے میں نے چھیڑی ہیں کہ اگست کے مہینے میں ہمارے ٹی وی چینلوں پر آزادی کی باتیں ہوتی ہیں، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے گلی محلے بازار ہمیں کوئی آزادی کی باتیں کرتے سنتے ماحول دکھائی دیتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ بعض اوقات غلام قوموں کی انتہا یہاں تک پہنچ جاتی ہے غلامی کی کہ غلام قوموں کو پتہ ہی نہیں چلتا آزادی کیا ہوتی ہے۔
انہیں غلامی اور آزادی کا فرق ہی نہیں سمجھ میں آتا. بعض اوقات غلام قومیں اس قدر غلام ہو جاتی ہیں کہ انہیں آزادی کی قدر تک کا پتہ نہیں ہوتا, آزادی کی ویلیو کا پتہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب آزادی کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہوتا, اللہ کہتے ہیں میرے نبی اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لو اور ان کو کہو جنگ کرو. اللہ کہتا ہے وقت کے نبی کو کہ نبی, اے میرے نبی اپنے ساتھیوں کو لو, دشمن سے جنگ کرو, میں تمہیں فتح دوں گا. جملے کو سمجھیے, کہنے والا کون ہے؟ اللہ کی کہیں بات پہ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں کہیں چڑھ دوڑو امریکہ پر, میں تمہیں فتح دوں گا, ملے گی فتح کہ نہیں؟ اللہ کہے کہ یہ کام کرو اور ہم کہیں اوئے ہوئے 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 یہ تو بڑا مشکل کام ہے, مار پڑنی ہے. ان کے پاس تو جناب اسلحہ بڑا جدید ہے, بہت بڑی جدید ہے. بنی اسرائیل والوں کو جب کہا نا اللہ نے کہ لڑو, میرے نبی کے ساتھ چلو آگے, تمہارا کام ہے لڑائی کرنا, حملہ کرنا, تمہیں فتح دے دوں گا, موجیں لگ جائیں گی تمہاری, مال غنیمت آئے گا, حکومت تمہیں مل جائے گی. تو جب اللہ کے نبی نے کہا نا تو یہ کیا کہنے لگے اللہ کے نبی کو کہ تو جا کے ان سے لڑائی کر, تو لڑ, فقاتلا انا ہاہنا قائدون, تم جا کے لڑو, ہم تو یہی رکنے والے ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے. وجہ کیا ہے؟ جب قومیں زیادہ دیر تک غلامی کے اثر کو قبول کر لیتی ہیں, انہیں پھر آزادی کی قدر و منزلت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آزادی کیا ہے. وہ پھر غلامی کو قبول کر لیتی ہیں قومیں, اور غلامی بہت بڑی لعنت ہے, غلامی بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑی بیماری ہے. جو قومیں غلامی کو قبول کر لیتی ہیں وہ ایک قسم کی بے حسی بے غیرتی کی زندگی کو قبول کر لیتی ہیں. ایمان اور آزادی لازم و ملزوم ہیں. ایمان ہمیں ہر قسم کی غلامیوں سے آزادی کا حکم دیتا ہے, سبق دیتا ہے, آزادی کے رستے کی طرف چلاتا ہے. صرف غلامی کا توق گلے میں ڈالتا ہے تو اللہ کی غلامی کا, ایمان والا اللہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کر دنیا کی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. بتوں کی غلامی سے آزاد, شرک کی غلامی سے آزاد, رسومات و بدعات کی غلامی سے آزاد, انسانوں کی غلامی سے آزاد, ہر طرح کی غلامیوں سے اپنے آپ کو ایمان والا آزاد کر لیتا ہے. تو بات 14 اگست کی اور اگست کے مہینے کی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگست کے مہینے میں ہمیں جو آزادی کے نشانات نظر آتے ہیں یہ دھوکہ ہے, اور دھوکہ, جھوٹ, دجل بہت بری چیز ہے. ایمان ہمیں سچائی کی دعوت دیتا ہے, دجل سے, جھوٹ سے, فریب سے, دھوکے سے ہمارا ایمان ہمیں دور کرتا ہے. دجل, منافقت, دھوکہ قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا, آج تک ہم 14 اگست کو آزادی بھی مناتے ہیں, لیکن آزادی کو نہ سمجھ سکے ہیں, آزادی کے بارے میں صحیح بات, سچی بات نہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, دجل کرتے ہیں. ہم سب سے پہلی بات ہے
ہم کہتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، یہی کہتے ہیں نا؟ آزادی تو تب ہی ہوگی نا جب آزادی سے پہلے ہم کسی کے غلام ہوں گے. کیوں جی؟ کسی کے غلام ٹھہریں گے کہ کسی کے غلام تھے تو ان سے آزاد ہوئے. تو بھائی جن کے غلام تھے کب غلام بنے، کیوں بنے، ان کی غلامی سے کیوں کر نکلے، کیسے نکلے، کن لوگوں نے غلامی سے نکلنے کے وقت قربانیاں دیں، ان کی غلامی سے نکلنے کے لیے کن لوگوں نے جانیں قربان کی. یہ سچ ہم اپنی قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہم غلامی کی زنجیروں میں کب جکڑے گئے تھے؟ کیا صرف 14 اگست 1947 کے دن پاکستان آزاد ہو گیا تھا؟ بس یہی بات کر کے 14 اگست والے دن آزادی کے نعرے لگا کے پاں کے باجے بچوں کے منہوں میں دے کے چند دن جھنڈیاں اور جناب یہاں پر جھنڈے لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہے. اپنی قوم کو، اپنی قوم کی بچیوں اور بچوں کو کب بتائیں گے ہم کہ ہم غلام کب ہوئے تھے، آزادی کس طرح ملی تھی؟ یہ تاریخ 1947 کو شروع نہیں ہوتی. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ تقریباً 1590-92-95 کی بات ہے جب یہاں اس برے صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی. کن کی حکومت تھی؟ کن مسلمانوں کی؟ جن مسلمانوں نے یہاں پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے. کتنی؟ یہ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ سارا علاقہ، کشمیر وغیرہ، یہ سارے علاقے میں مسلمانوں نے کتنی دیر حکومت کی ہے؟ 1000 سال تک. اور پھر آخری جو دور تھا نا، یہ مغل بادشاہوں کا دور تھا. یہ بادشاہ جو تھے ان پر ذاتی طور پر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، بے شمار اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، بے شمار کمزوریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر جو ملک چل رہے تھے، دنیا کے اندر جو حکومتیں چل رہی تھیں، ان کے لحاظ سے یہ دنیا کی حکومتوں میں کسی طور پر بھی کوئی بڑے پچھلی سطح پہ نہیں تھی. دنیا کے پہلے نمبروں پر اس وقت کے لحاظ سے جو ایڈوانس لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، ترقی یافتہ ملک تھے، ان ملکوں میں ہندوستان شمار ہوتا تھا. جو ملک ترقی یافتہ تھے. اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، آپ کے اس ہندوستان کے بارے میں اس وقت، اب کی بات نہیں کر رہا، اس وقت دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتی تھی. دنیا کہتی تھی کہ یہ سونے کی چڑیا ہے. برطانیہ بھی جب للچائی ہوئی نظروں سے ہندوستان کی طرف آیا تھا نا، وہ یہ سونے کی چڑیا کی طرف بھاگا تھا. کس طرف؟ سونے کی چڑیا. جو سونے کی چڑیا ہوگی پھر اس سے امید یہی ہوتی ہے نا کہ سونے کی چڑیا جب انڈا دے گی وہ بھی سونے کا ہی دے گی. سونے کی چڑیا کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت بھی دنیا کا سرمایہ دار، دنیا کا تاجر، دنیا کا مختلف جو بڑی سطح کا طبقہ تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پورے ملک میں صحرا موجود ہیں، میدان موجود ہیں، سرسبز و شاداب قسم کی زمینیں موجود ہیں، باغات موجود ہیں، پہاڑ موجود ہیں، ندی نالے موجود ہیں، آبشاریں موجود ہیں، جنگل موجود ہیں. کیا کچھ نہیں ہے اس ہندوستان میں. اس لیے اس کو کہتے تھے یہ سونے کی چڑیا ہے.
تو سب سے پہلے یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے پتہ کیا کام استعمال کیا تھا کہ برطانیہ سے سب سے پہلے تاجر یہاں آنے شروع ہوئے تھے. یہاں سے کوئی چیز لیتے ادھر لے جاتے, وہاں سے کوئی چیز لاتے ادھر آ کے بیچ دیتے. یہ آغاز کیا تھا. اور شروع میں انہوں نے پتہ کیا کام کیا, جب آئے نا تو ہمارے جو مغل بادشاہ تھے ان کے لیے تحفے بھی لے کے آتے تھے وہاں سے, ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے, ان کے سامنے سر جھکاتے, ان کی بڑی عزت کرتے, ان کو سلامیں کرتے, اور آہستہ آہستہ ان کے قریب ان سے تعلق بنانا شروع کیا. آغاز میں یہ شروع میں انفرادی طور پہ تاجر آئے, اور پھر برطانیہ کی ایک بہت بڑی تجارتی کمپنی تھی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی. انہوں نے شاید باقاعدہ یہاں پر کام کرنے کے لیے اس کمپنی کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ تجارتی کمپنی تھی. انہوں نے تجارت کو بڑھانا شروع کیا, اپنا تعلق مغل بادشاہوں سے مضبوط کرنا شروع کیا, اور پھر کیا کیا کہ آہستہ آہستہ بادشاہوں سے کہا جناب ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے, اس سے آپ کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, جناب اس طرح کریں کہ ہمیں یہاں پر گودام بنانے کی اجازت دیجئے, زمین خریدنے کی, جگہ خریدنے کی اجازت دیجئے. بادشاہوں نے دے دی. ملک کے مختلف حصوں پر بڑے بڑے گودام بنائے گئے تجارت کی غرض سے. بعد میں چل کر وہی بڑے بڑے گودام ان ظالموں کی چھونیاں بن گئے, وہی بڑے بڑے گودام ان کے فوجی اڈے بن گئے, وہی بڑے بڑے گودام ان کے اسلحے کے ذخائر اور ڈیپو بن گئے. وہ اسی طرح لگے رہے, اپنی جڑیں یہاں پر مضبوط کرتے رہے, اور پھر اس قدر مضبوط ہو گئے کہ وہی مغل بادشاہ جن کے وہ قدموں میں بیٹھا کرتے تھے, جن کے گٹے پکڑا کرتے تھے, جن سے اجازت لے کر ایک ایک دو گودام بنایا کرتے تھے, پھر انہوں نے یوں سازشیں کر کے, یوں یہاں پر اسلحہ جمع کر کے برطانیہ سے مختلف اپنے کرندوں کو یہاں لا کے بسا کے, یہاں کے لوگوں کو خرید کے, اپنے جاسوس اور ایجنٹ بنا کے, پھر وہ وقت آ گیا کہ جب انہوں نے 1857 تک مکمل طور پر یہاں اس ہندوستان پر مکمل قبضہ کر لیا. مکمل طور پر لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا, باہر سے آ کر یہاں پر حکمران بن گئے. چند لوگ تھے اور یہاں کی ساری آبادی کو اپنا غلام بنا لیا. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, یہی سے میں آگے چلوں گا اگلے جمعے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ دلچسپ آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے آپ کو آگے بتاؤں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر جب ہم قبضہ کر لیا, یہاں کے رہنے والے باسیوں کو اپنا غلام بنا لیا, یہ 1947 سے معاملہ شروع نہیں ہوتا, یہ کم از کم 1857 سے بھی پہلے شروع ہوتا ہے, لیکن کم از کم 1857 سے تو اپنی قوم کو بتانا پڑے گا کہ ہم غلام کب بنے تھے, کیسے بنے تھے, غلامی سے آزادی کے لیے جدوجہد کن لوگوں نے دی تھی. یہ ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو بتانا ہوگا. انشاءاللہ میں اگلے جمعے اس پر کچھ نہ کچھ تفصیل سے ضرور بتاؤں گا. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اگلے جمعے 1-1:15 بجے تک تشریف لائیے, تاکہ میں اس موضوع پر خوب سیر حاصل آپ کو گفتگو اور باتیں سنا سکوں. اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.